اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ مقہول نے روایت بیان کی ہے کہ خیبر کے دن یہودیوں کی طرف سے ایک جوان نکلا جس کو مرحب کہا جاتا تھا۔ وہ لمبے قد اور عظیم جسے کا مالک تھا۔ اس کی شجاعت کی وجہ سے ہر جنگ میں اس کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے اس دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف بڑھا اور وہ جس کے مقابلے میں بھی آتا اسے کہتا میں مرحب ہوں اور پھر حملہ کر دیتا، بس مد مقابل اس کے سامنے ثابت قدم نہ رہتا یہاں تک کہ مارا جاتا یا فرار ہو جاتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کی ایک دایا یعنی پالنے والی ماں تھی جو کاہنہ اور نجومیہ تھی۔ وہ اس کی جوانی اور عظیم جسے پر بہت نازاں اور حیران رہتی تھی۔ اس نے مرحب سے کہہ رکھا تھا کہ جو بھی تجھ سے نبرد آزما ہوگا وہ تیرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور تو ہر مقابل پر غالب ہوگا، اور اس نے کہہ رکھا تھا کہ ہر غالب کے مقابل میں جاؤ لیکن جس شخص کا نام حیدر ہو اس کے مقابلے سے بچنا، کیوں نہ کہ اگر تو اس کے مقابلے میں چلا گیا اور اس کے سامنے ٹھہر گیا تو مارا جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب مرحب کے حملے مسلمانوں پر زیادہ ہو گئے اور اصحاب نبی پریشان ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں کیا کیا جائے، تو سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مرحب کی شکایت کی اور سب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے میں علی کو روانہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے علی، اس مرحب سے میری جان چھڑاؤ اور اس کے مقابلے میں میری مدد کرو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب مرحب نے آپ کو دیکھا تو وہ جلدی سے آپ کی طرف بڑھا، بس آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب آپ نے لاپرواہی کا اظہار کیا تو وہ آپ کی اس ادا سے ڈر گیا اور واپس جانے کا ارادہ کیا۔ پھر وہ واپس ہٹا اور یہ کہتا ہوا بڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ پس علی بھی اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جب مرحب نے یہ سنا کہ میرے مقابلے میں آنے والا وہ ہے کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے تو وہ اس نام کے خوف سے ڈر گیا اور اپنی دایا کی بات کو یاد کر کے لرز گیا۔ پھر آپ کے مقابلے سے ہٹ کر واپس جانے لگا تو ابلیس یہودی سرداروں میں سے ایک سردار اور یہودی عالم کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے مرحب، کہاں کا ارادہ ہے؟ مرحب نے کہا تو نے نہیں سنا کہ اس آنے والے جوان کا نام حیدر ہے؟ ابلیس نے کہا اگر اس جوان کا نام حیدر ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میری فلاں دایا نے جو کاہنہ بھی ہے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ جس جوان کا نام حیدر ہو اس کے مقابلے میں مت جانا، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ حیدر نامی جوان تمہارا قاتل ہے۔ ابلیس نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر، کیا پوری دنیا میں ایک ہی حیدر ہے، دوسرا کوئی نہیں؟ ممکن ہے جو تمہارا قاتل ہو وہ کوئی اور حیدر ہو اور تم اسے اپنے جیسے نوجوان سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، نیزہ عورتوں کی باتوں پر اعتماد کر رہے ہو کہ جن کی خطائیں ان کی سچائیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ حیدر نامی شخص اس دنیا میں بہت زیادہ ہے، واپس چلو اور اس کا مقابلہ کرو، ممکن ہے تم اس کو قتل کرو۔ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو گویا تم نے اپنی پوری یہودی قوم کی مدد کی اور ان کو مضبوط کیا۔ چلو میں تمہاری پشت پناہی کرتا ہوں۔ اور پھر یہودیوں نے تم سے مدد بھی طلب کی ہے۔ پس ابلیس نے اس کو دوبارہ علی کے مقابلے میں واپس لا کر کھڑا کیا۔ خدا کی قسم وہ ابھی موت کی اونٹنی پر سوار ہی تھا کہ علی علیہ السلام نے اس پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اور اس کے گرتے ہی یہودیوں نے اپنی شکست کو مان لیا اور بلند آواز سے کہنے لگے مرحب مارا گیا، مرحب مارا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کمیت بن یزیدی اسدی خدا اس پر رحم کرے نے علی کی شان میں اس موقع پر ایک شعر کیا۔ اس نے ابن عثمان کو موت کا ذائقہ چکھایا ہے اور اس کے بعد ولید اور مرحب کو بھی موت کے پیمانے سے لبریز کیا ہے۔ ولید سے مراد معاویہ کا ماموں اور عتبہ کا بیٹا، اور عثمان سے مراد عثمان بن طلحہ ہے جو قریش میں سے تھا، اور مرحب یہودی تھا۔